بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان وإيمان إلى يوم الدين وبعد. سورة البقرة آية نمبر 11. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت کرو تو وہ کہتے ہیں بلا شبہ ہم تو صرف اور صرف اصلاح کرنے والے ہیں. منافقین کی ایک علامت اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ بیان کی کہ وہ فساد کو اصلاح کا نام دیتے ہیں، اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ بھی بتا دیا کہ اصل فساد ہوتا کیا ہے. منافقین کا فساد کیا تھا؟ ان کا فساد یہ تھا کہ خود ایمان سے دور تھے اور لوگوں کو بھی ایمان کے متعلق شکوک و شبہات کا شکار کرنے والے تھے. ان میں کچھ ڈاؤٹس پیدا کرنے والے تھے. کوئی ایسی باتیں جو بزدلی کی ہوں، ایسی باتیں کہ ابھی تو حملہ ہو جائے گا، ابھی لوگ سارے اکٹھے ہو کر ہمیں مٹا دیں گے، وعدے جو ہم سے کیے جا رہے ہیں کیسر و کسرا کے خزانوں کے، وہ کہاں پورے ہوں گے. اگر کوئی خرچ کرتا تو اس کو ملامت کرتے کہ اتنا زیادہ تم نے خرچ کر دیا. اگر کوئی کم خرچ کرتا تو اس کو بھی ملامت کرتے کہ تمہارے اتنے سے مال سے کیا ہونے والا. اب یہ باتیں تو چھوٹی چھوٹی ہیں لیکن ہیں یہ فساد. تو اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ کہا لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد نہ کرو. یاد رکھنا چاہیے کہ زمین میں فساد گناہوں کے سبب سے ہے، اللہ کی نافرمانیوں کے سبب سے ہے. یہ اصل زمین کا فساد ہے، اور خاص طور پر وہ گناہ جو کہ علی الاعلان کیا جائے وہ بہت بڑا فساد ہے. اس سے معاشرے تباہ ہوتے ہیں. دیکھیے یہ جو ہمارے معاشروں میں مسلم امہ میں فحاشی اور یعنی ولگیرٹی کا جو سیلاب ایک پلاننگ کے تحت برپا کیا گیا ہے، اس نے کس قدر معاشروں کو برباد کر کے رکھ دیا. خاندانی نظاموں پر بہت گہری ضرب لگائی گئی. ایمان، عقیدہ، پاکیزگی، طہارت، سب چیزیں کس قدر فساد کا شکار. یہ چیزیں، یہ شہوانی چیزیں جب سے لوگ اس میں پڑے ہیں، مساجد بے آباد ہو گئی، ویران ہے مساجد. مساجد میں آپ کو اگر نظر آئیں گے، یہ تمام مساجد کا یہی حال ہے. اس میں 80%، 70% آپ کو وہ لوگ نظر آئیں گے جو اپنی جوانی گزار چکے ہیں. نوجوان آپ کو بہت کم نظر آئیں گے. اب یہ نوجوان جب مساجد میں نظر نہیں آئیں گے، فجر میں نظر نہیں آئیں گے، تو کہاں نظر آئیں گے؟ ہر وہ جگہ جہاں پر بے حیائی کا بازار گرم ہو، نوجوان وہاں پر سب سے زیادہ ہوں. یہ ہے فساد اصل. ہر وہ چیز جو نیکی سے روکنے والی ہے وہ فساد ہے. یہ فساد فی الارض ہے. تو منافقین کا فساد یہی تھا کہ وہ مومنوں کو ایمان سے دور کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی بات چھوڑتے رہتے تھے. تو اللہ نے کہا دیکھو زمین میں فساد نہ کرو. تو اس قدر ڈٹھائی تھی ان لوگوں میں، کہنے لگے انما نحن مصلحون، بھئی ہمارا تو کام ہی اصلاح ہے، ہم تو ہیں ہی اصلاح کرنے والے. جو شخص اپنی غلطی کا اعتراف نہیں کرتا، اپنی غلطی کو تسلیم نہیں کرتا، وہ اصلاح کر سکتا ہے؟ کبھی نہیں کر سکتا. اور پھر اس سے آگے کی بات یہ ہے کہ وہ غلطی کا اعتراف تو دور کی بات، وہ اپنی غلطی کو غلطی نہ صرف یہ کہ سمجھے نہ، بلکہ اس غلطی کو نیکی کا نام دے دے. اب ایسے لوگوں کی اصلاح ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. ان لوگوں نے بھی بالکل ایسا ہی کیا. الا انہم ہم المفسدون، اللہ کہتے ہیں خبردار، یقین کر لو کہ یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں. ولکن لا یشعرون، لیکن ان کو شعور ہی نہیں، عقل ہی نہیں ہے. یہ سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کر رہے کہ ہم کس طرح کا
کتنا خطرناک اور کتنا حقیقی فساد ہم کھڑا کر رہے ہیں۔ اب یہ کیسی مخلوق ہوگی کہ جن کے بارے میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فسادی ہیں، اللہ وہ جو رحمان اور رحیم ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ فساد کرنے والے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اور جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھو ایمان لے آؤ جیسے کہ لوگ ایمان لائے۔ یہاں لوگوں سے مراد کون سے لوگ ہیں؟ صحابہ رضی اللہ عنہ۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی دیکھی یہ شان ہے، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے ایمان کو معیار بنا کر پیش کیا، کہا کہ ایمان ایسے لاؤ جیسے صحابہ لے کر آئے۔ دیکھیے صحابہ رضی اللہ عنہم کا ایمان، اس میں ایسی کیا چیز تھی جو منافقین کے ایمان میں نہیں تھی۔ نماز پڑھنے کے لیے یہ لوگ مسجد میں آتے تھے، فجر بھی ان کی مس نہیں ہوتی تھی، باقی جو نیکی کے کام تھے ان میں بھی کھڑے ہوتے تھے، یہاں تک کہ جہاد اور قتال کے لیے بھی اپنے گھروں سے نکلتے تھے۔ اس کے باوجود وہ کون سی چیز تھی جو ان کے ایمان میں یا ان میں نہیں تھی کہ جس چیز کے بارے میں اللہ نے یہ کہا کہ دیکھو ایمان ایسا لاؤ جیسے کہ یہ لوگ، یہ صحابہ کی جماعت ایمان لے کر آئے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کے ایمان میں دو چیزیں تھیں، ایک زہد، ایک یقین۔ ان کو یقین تھا اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر، اور بہت یقین تھا، انتہا درجے کا یقین۔ اسی یقین کی بنیاد پر وہ لوگ کامیاب ہوئے۔ اور دوسرا ان میں زہد تھا، وہ کبھی بھی دین کو اپنے مفادات کی خاطر استعمال نہیں کرتے تھے۔ منافقین یہ کیا کرتے تھے، منافقین میں یقین کی کمی تھی اور اپنے دین کو وہ مفاد کے لیے استعمال کرتے تھے۔ ایمان کا لبادہ اوڑھنے کا مقصود یہ تھا کہ مسلمانوں سے بھی بچ جائیں، اور کبھی مال غنیمت آتا ہے تو حصہ بھی مل جائے، جان بھی بچی رہے، اس لیے وہ دین کو استعمال کرتے تھے، دین کا نام استعمال کرتے تھے۔ یہ ان میں جو چیز تھی وہ صحابہ رضی اللہ عنہ کی ایمان کے بالکل منافق۔ ایک تیسری چیز یہ تھی کہ یہ لوگ صحابہ رضی اللہ عنہ کی طرح جب بھی کوئی بات سنتے تو ایک بات کہا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ النور میں آیت نمبر 51 میں، انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا۔ مومن تو وہ ہوتے ہیں کہ جب ان کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے کسی بھی قسم کے فیصلے کے لیے، یا کوئی بھی حکم صادر کیا جاتا ہے، کوئی بھی بات کہی جاتی ہے کہ یہ کرنا ہے یا یہ نہیں کرنا، تو ان کی ایک ہی بات ہوتی ہے، سمعنا واطعنا۔ سبحان اللہ۔ یہ جو وصف ہے نا ایمان میں، یہ جو اتباع کی یہ جو علامت ہے، سبحان اللہ کیا بہترین علامت ہے۔ اللہ کو یہ اتنی پسند آئی ان لوگوں کی یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مومن ہوتا ہی وہ ہے جس کا یہ وتیرہ ہو، جس میں یہ وصف ہو۔ جس سے یہ وصف نکل گیا وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ سمعنا واطعنا، میں عمل کروں گا، ابھی عمر پڑی ہے، میں حج کے بعد یہ کروں گا، میں فلاں کے بعد یہ کروں گا، مجھے بھی پتہ ہے کہ رزق ٹھیک نہیں، یہ جاب ٹھیک نہیں، میں بعد میں چھوڑ دوں گا، نہیں، سمعنا واطعنا۔ جب علم ہو گیا، جب پتہ چل گیا، سمعنا واطعنا یا رب۔ منافقین میں یہ نہیں تھا، وہ سمعنا میں بھی فیل تھے، اطعنا میں بھی فیل تھے۔ سنتے ہی نہیں تھے بات، سنتے تھے تو اس پر اطاعت نہیں کرتے تھے، باتیں بناتے تھے، تان دیا کرتے تھے، کیڑے نکالا کرتے تھے، پھر لوگوں کو دکھانے کے لیے کچھ نہ کچھ عمل بھی کر لیا کرتے تھے، لیکن یہ وہ سفر میں نہیں تھا۔ تو اللہ نے کہا دیکھو ایمان ایسا لے کر آؤ کما آمن الناس، جیسے یہ لوگ ایمان لے کر آئے۔ قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، تو انہوں نے کہا کہ کیا ہم ایسے ایمان لائیں جیسے یہ بے وقوف لوگ ایمان لائیں۔ صحابہ کو بے وقوف کیوں کہا انہوں نے؟ وہ کہتے تھے یہ کوئی عقل مندی کی بات ہے کہ سارا کچھ ہی دین کے نام پر قربان کر دو، نہ بیوی بچوں کی پرواہ ہے آپ لوگوں کو، نہ آپ لوگوں کو مال تجارت کی پرواہ ہے، نہ آپ لوگوں کو دنیاوی اسٹیٹس کی پرواہ ہے، نہ آپ لوگوں کو اپنی جانوں کی پرواہ ہے، یہ کوئی
عقل مندی ہے. عقل مند تو ہم لوگ ہیں. دیکھو تم سے بھی اپنی جانوں کو بچا لیا, کافروں سے بھی اپنی جانوں کو بچا رکھا ہے, مال غنیمت میں حصہ بھی مل رہا ہے, دنیا بھی بہترین چل رہی ہے. اور ہم جو کبھی اعلان ہوتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا تب بھی نہیں کرتے, اس کے باوجود بھی مسلم. یہ لوگ ہجرت کر کے آ گئے, سب کچھ چھوڑ کر آ گئے, مال و دولت چھوڑ دیا. سب سے بڑھ کر ان کو محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. جو بات بھی کہی جاتی ہے فوراً ماننے کے لیے تیار ہوتے ہیں. یہ تو حماقت ہے, یہ تو بے وقوفی ہے. یہ منافقین کی ایک وہ علامت اللہ نے بیان کی. اگر آج آپ اپنے معاشرے میں نظر دوڑائیں, آپ یقین کر لیجئے کہ کتنے لوگ اس وصف کا اور اس بد خصلت کا شکار ہیں. ان کے نزدیک وہ شخص احمق ہے جو مکمل دیندار ہے. لوگ کہتے ہیں دین بھی رکھنا پڑتا ہے, دنیا بھی رکھنا پڑتی ہے. یہ جو جملہ ہے نا, یہ تب بولا جاتا ہے جب دین کو بائی پاس کرنا ہوتا ہے. بولا ہی تب جاتا ہے, ورنہ بھائی ہم اسی دنیا میں بھیجیں گے, اس دنیا میں ہی تو ہم نے دین کو قائم کرنا ہے. دین اور دنیا کی تفریق ہی غلط ہے. وہی کہ الگ جہان, الگ دنیا, الگ چیز نہیں ہے. دنیا رکھنا پڑتی ہے, کیسے رکھنی ہے دین نے ہمیں سکھایا ہے. ہمارا دنیا کو رکھنا, دنیا کو لے کر چلنا یہ دین ہے, کیونکہ ہم دنیا کو اس طرح سے لے کر چلیں گے جیسے اللہ نے اور اس کے رسول نے ہمیں سکھایا. تو کہا کرتے تھے یہ لوگ تو بے وقوف ہیں, حماقت ہے یہ. ہر وقت دین کا نام لینا, ہر جگہ پر دین کا نام لینا. بھائی باقی بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں, ایسے بھی اتنا بھی نہیں آگے بڑھتے. یہ بھی کوئی عقل مندی نہیں ہے. جس شخص نے تعلیم اپنی صرف اور صرف وحی کی تعلیم اس کو حاصل کرنے کے لیے اپنی پوری صرف کر دیا, جس نے اپنی زندگی کو, لوگ اس کو بھی اتنا عقل مند نہیں سمجھتے. کیا تم نے 2 3 4 سال 8 سال 10 سال صرف دین ہی پڑھا ہے, دنیا پڑھی ہی نہیں ہے. لوگ اس کو, ایسے شخص کو پڑھا لکھا ہی نہیں سمجھتے, ایجوکیٹڈ لوگوں کی فہرست میں شامل ہی نہیں کرتے. بتائیے کون عقل مند ہے, کون بے وقوف ہے؟ اللہ کس کو بے وقوف اور کس کو عقل مند کہتے ہیں؟ منافقین نے ان کے ہاں عقل مندی اور بے وقوفی کا معیار کیا تھا؟ اسی سورہ کی آیت 130 میں ہم پڑھیں گے, وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ. جس شخص نے اللہ کے سامنے اطاعت کا وہ طریقہ پیش نہ کیا جو ابراہیم علیہ السلام کا تھا, تو اس نے اپنے آپ کو بے وقوف بنا رکھا. ان کا طریقہ کار کیا تھا؟ جب بھی جو بات بھی پہنچی یا رب میں ماننے کے لیے تیار. اللہ نے کمنٹ یہ کیا ان لوگوں نے جب یہ کہا کہ ان بے وقوف لوگوں کی طرح ہم ایمان لائیں. اللہ فرماتے ہیں الا, بیاگاہ ہو جاؤ, خبردار. یعنی یہ کوئی بات کہنی ہے نا علی الاعلان, کہ سب لوگ بڑے ہی غور سے اس کو سنیں. یہ الا کا معنی یہ ہوتا ہے جیسے ہم مساجد میں اعلان ہوتے ہیں نا, تو کہا جاتا ہے حضرات ایک ضروری اعلان سنیے, آگاہ ہو جائیے. یہ اس طرح الا کا یہ معنی ہے, بھائی آگاہ ہو جاؤ. بھائی آپ کو ایک بات بتائی جانے والی ہے. وہ بات کیا ہے؟ انہم ہم السفہاء, یہی بے وقوف ہیں, یہی تو بے وقوف ہیں, یہی تو حماقت ہے کہ دین کو آپ دنیا کے لیے استعمال کرو. یہی تو حماقت ہے کہ دین کے کچھ حصے کو مان لو, کچھ کو نہ مانو. یہی تو حماقت ہے کہ اپنی جان, اپنا مال اور سب کچھ اللہ کے لیے نہ کر دو. یہی تو حماقت ہے. وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ, لیکن ان منافقین کو علم نہیں ہے, پتہ نہیں ہے. علم سے جب عاری ہوئے تو تب یہ بہت دور چلے گئے. اس سے یہ معلوم ہوا کہ جو شخص علم سے عاری ہوتا ہے اس کو یہ باتیں سمجھ نہیں آتی. کون سے علم سے عاری ہوتا ہے؟ وہ علم جو اللہ نے نازل کیا, جو وحی کا علم ہے, جو قرآن اور سنہ کا علم ہے. جس کے پاس یہ نہیں ہے, وہ اس کے پاس وہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ جان سکے کہ عقل مندی کیا ہے, دانائی کیا ہے, بے وقوفی کیا ہے, حماقت کیا ہے, فساد کیا ہے اور اصلاح کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام بری خصلتوں سے محفوظ رکھیں. اللہ ہمارے دلوں میں ایمان کو مضبوط کر دیں. اللہ تعالیٰ ہمیں خالص ایمان والے لوگوں میں شامل کر دیں. اللہ ہمیں ان پاک باز ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ ہمیں قرآن والوں میں سے کر دیں.
قرآن کو دنیا میں، قبر میں، آخرت میں ہمارا ساتھی بنا دیں، اور قرآن کو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن ہمارے حق میں سفارش کرنے والا بنا دیں۔ آمین یا رب العالمین یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔